جا رہا تھا کہ ہم کوئی غلام ہیں اور پوری قوم کو گمراہ کیا گیا، اور گمراہ کرنے کے ساتھ ساتھ پوری قوم کے ساتھ جھوٹ بولا گیا، اور باقاعدہ ایک سازش گھڑی گئی جس کے تحت پاکستان کے بین الاقوامی سطح پہ تعلقات کو متاثر کرنے کی کوشش کی گئی، اور ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اپنے سیاسی بیانیے کو فروغ دینے کے لیے ریاست کو داؤ پہ لگایا گیا، اور ریاست کے مفاد پہ اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دی گئی۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں بہت کم ہوا ہے کہ کوئی بھی سیاسی لیڈر اپنی ذاتی انا کی تسکین کے لیے قومی مفاد کو داؤ پر لگا دے اور پوری قوم سے جھوٹ بولتے ہوئے ایک ایسا بیانیہ گھڑے جس میں رتی برابر بھی حقیقت نہ ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جھوٹ کا ہمیشہ انجام برا ہوتا ہے، اور جس طریقے سے بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے باقاعدہ جلسے میں ایک سائفر لہرایا اور کہا کہ امریکی سازش ہوئی ہے ان کی حکومت کو گرانے کی، تو میں اس کی پرزور مذمت بھی کرتا ہوں، شدید الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم تو پچھلے 2 سال سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں، اور ان کی سیاست ہے ہی دوہرے معیار کی اور جھوٹ کی سیاست۔ تو انتہائی افسوسناک امر ہے کہ آج جو کانگریس کی کمیٹی کی سماعت رکھی گئی، وہ کانگریس کی کمیٹی کی سماعت پی ٹی آئی نے وہاں پہ لابنگ فرمز ہائر کر کے تو وہاں تک پہنچائی وہ سماعت، اور وہی ڈونلڈ لو جن پہ انہوں نے الزام لگایا تھا کہ انہوں نے ہمارے سفیر اسد مجید صاحب کو بلا کے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کی حکومت گرا دیں گے، اسی ڈونلڈ لو نے آج کہا کہ یہ سائفر کی کہانی سراسر جھوٹ تھا، ایسی نہ بات ہوئی، نہ اس کا سوچا جا سکتا ہے، اور پاکستان میں جو بھی حکومت ہوتی ہے اس سے ہمارے اچھے تعلقات ہوتے ہیں۔ تو یہ پوری ایکسرسائز جو پی ٹی آئی نے کی، لابسٹ فرمز ہائر کر کے، درخواستیں دے کے، اور وہاں پہ کانگریس کی کمیٹی کی ہیئرنگ رکھوا کے، یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے، یہ ڈیوائن جسٹس ہے۔ وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ مین پرپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز۔ آپ نے پوری قوم سے جھوٹ بولا، پاکستان کے بین الاقوامی سطح پہ تعلقات کو متاثر کرنے کی کوشش کی۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، سیاست بعد میں ہے، سیاسی جماعتیں بعد میں ہیں۔ آپ نے اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے، آپ نے واہ واہ کروانے کے لیے، اپنی انا کی تسکین کے لیے، اپنے سیاسی مفادات کے لیے قومی مفاد کو داؤ پہ لگایا۔ آج پوری دنیا کے سامنے آپ رسوا ہوئے ہیں، آج آپ کی رسوائی پوری دنیا میں ٹی وی چینلز نے دکھائی ہے، پوری دنیا کے لوگوں کو، کہ جس کو آپ نے کہا تھا کہ اس نے ہماری حکومت کا تختہ الٹایا اور ہمیں دھمکی دی، اس نے آپ کو کانگریس کی کمیٹی کے سامنے جھوٹا قرار دے دیا۔ کانگریس کی کمیٹی کے سامنے غلط بیانی نہیں کی جا سکتی، اس پہ 2 سال قید کی سزا ہے۔ وہاں پہ بڑے سخت قوانین ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے آج کانگریس کی کمیٹی کی ہیئرنگ میں واویلا کیا، شور مچایا، تو ان کو کمرے سے باہر نکال دیا گیا۔ یہ منمانی نہیں ہو سکتی، آپ شور نہیں مچا سکتے، آپ ضد بازی نہیں کر سکتے۔ پوری قوم کو ایک بیانیے کے پیچھے لگایا ہم کوئی غلام ہیں، اور کہا کہ جی امپورٹڈ حکومت ہے، امریکی سازش ہے۔ آج آپ کے تمام تر بیانیے کا تیا پانچا ہو گیا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا، اور آج آپ ایک سرٹیفائیڈ جھوٹے ثابت ہو گئے کہ پوری قوم نے، پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ کانگریس کی کمیٹی میں آپ کو جھوٹا کہا گیا، اور کہا گیا کہ آپ نے جھوٹا بیانیہ بنایا تھا۔ تو آپ نے اتنی تگودو کرنے کے بعد، لابیز فرمز ہائر کرنے کے بعد یہ کانگریس کی کمیٹی کی سماعت رکھوائی تھی، تو یہ تو سب کے سامنے سچ کھل کے آ گیا ہے، اور آپ جھوٹے ثابت ہو گئے ہیں۔ کیا ڈونلڈ لو نے جو کہا ہے اور سراسر جھوٹ کہا،
साइफर की पूरी साजिश को, पूरे बयानिए को। तो आपको नहीं चाहिए था कि आप कौमी मफाद को कुर्बान करते, अपने जाती मफाद के ऊपर, सियासी मफाद के ऊपर साइफर लहराते और झूठ बोलते। इतना बड़ा झूठ, इतनी बड़ी गुमराहकुन कैंपेन, इतनी मुनाफकत कि आपने पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी सतह पे ताल्लुकात को नहीं देखा। आपने ये नहीं देखा कि आप ये क्या करने जा रहे हैं। और आपकी जो ऑडियो आई कि हमने इससे खेलना है, हमने प्ले करना है, वो भी पूरी कौम ने सुनी। और आज इलेक्शन के ऊपर जो तहफ्फुज़ात उठाए जा रहे हैं, जो इलेक्शन के हवाले से मामला डिस्कस हो रहे हैं, उन्होंने कहा आज कि जी इलेक्शन पे जो भी तहफ्फुज़ात होंगे, इलेक्शन कमीशन मौजूद है, वहां पे दरखास्तों की समाअत चल रही है। वो जो रिटन स्टेटमेंट है, डोनाल्ड लू ने 5000 इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स का जिक्र किया कि 5000 आजाद मुबस्सिरीन इलेक्शन की मॉनिटरिंग कर रहे थे, फील्ड में मौजूद थे। आज खवातीन के हकूक के हवाले से बात हुई तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बहुत सारी जगहों पे खवातीन को अमरीकी खवातीन से ज्यादा हकूक हासिल हैं, वो ज्यादा बाइख्तियार हैं, एम्पावर्ड हैं। और आपने यहां पे जो दरखास्तें जमा कराई, अमेरिका में करवाई, बैनुल अक़वामी एनजीओज को दी और पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की। आपने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की जो आज नाकाम हुई है। इतना झूठ कि आपने नौजवान नस्ल के जहनों को जहर आलूद किया। आपने इतनी गुमराहकुन कैंपेन्स चलाई और आपने जब साइफर लहराया तो उसके बाद कहा वो साइफर था ही नहीं, इंपोर्टेड हुकूमत कहते रहे। तो मैं समझता हूं कि झूठ हमेशा बेनकाब होके रहता है। बानी पीटीआई चेयरमैन का घिनौना और मकरू चेहरा आज पूरी दुनिया ने देख लिया कि पूरी दुनिया के सामने उनको झूठा कहा गया, कांग्रेस की कमेटी में झूठा कहा गया, पूरी दुनिया में लाइव टेलीकास्ट हुआ। तो आपके पास रह क्या गया है, आपके पल्ले क्या रह गया इस कांग्रेस की हियरिंग के बाद? तो आप तो गए थे कि आप पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता वहां बदनाम करेंगे, आप वहां पे कहेंगे कि जी पाकिस्तान में बहुत बुरा हो रहा है। तो आज तो यह अल्लाह ताला का निजाम है कि आपकी अपनी रखवाई हुई हियरिंग में आप झूठे और मुनाफिक साबित हो गए हैं। और ये कौमी मफाद है और कौमी मफाद की खातिर, पाकिस्तान की खातिर हम खड़े हैं, हमारी हुकूमत खड़ी है। और हम इंशाअल्लाह ताला कौमी सलामती के लिए, कौमी मफाद के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे और इनके झूठ बेनकाब होते रहेंगे। आप देखेंगे कि जो जो झूठ इन्होंने कौम से बोले हैं वो इनके सामने आए हैं और हमेशा आए हैं। इमरान न्याजी ने जहां भी झूठ और मुनाफिकत की सियासत की है, या तो उस पर यू टर्न लिया है, या अपनी की हुई बात को वापस लिया है, या पूरी दुनिया ने देखा है कि वो एक झूठा शख्स है, एक मुनाफिक आदमी है जिसकी जबान से सच अदा होता ही नहीं है और हमेशा कौलो फेल में तजाद रहा है। तो आज मैं समझता हूं कि हम सुरखरू हुए हैं। जो बात हम पिछले 2 साल, सवा 2 साल से कर रहे थे वो सच साबित हुई है और उसकी गवाही पूरी कौम ने, पूरी दुनिया ने देखी है।